سورت الاعراف آیت نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجیں گے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پہلی آیت میں پوچھا گیا کہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ پوچھا یہ جائے گا کہ رسولوں نے جو ہماری تبلیغ کی، ہماری دعوت کو پہنچایا، اس پہ آپ نے کتنا عمل کیا۔ پچھلی آیت میں جس چیز سے ڈرایا گیا وہ دنیا کا عذاب تھا، اس آیت میں آخرت کے معاملات سے ڈرایا گیا۔ یعنی ہم لوگوں سے تو یہ پوچھیں گے تم نے ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا، جیسا کہ سورۃ قصص میں فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پس کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے تیار رہیے گا۔ ہر امت سے اپنے دور کی ہر اس کے پیغمبر کی تبلیغ کے بعد جو ان کا رویہ یا مخالفت تھی یا اس کے ساتھ تعاون تھا، نبیوں کے ساتھ مدد تھی، یا نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی شریعت کا اپنے اوپر نفاذ تھا، سب چیزوں کا سوال ہوگا۔ ہم سے جب پوچھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت طیبہ، تمام سنت، تمام زندگی کے احکامات پہنچ گئے، اور ہم انکار نہیں کر سکیں گے کیونکہ پہنچے۔ اور جتنا کام اس دور میں قرآن اور احادیث میں ہوا اور اس دور میں بھی ہوا، اور جتنا محفوظ کیا گیا اور راویوں تک کی لائف کو بھی جانچا پڑتالا گیا اور پھر اس بات کو ایکسپٹ کیا گیا، تو ہم بتائیں کیا جواب دیں گے کہ نعوذ باللہ نبی نے تو اپنا سارا تبلیغ کا حق ادا کیا اور بعد کے مبلغین دین نے بھی، لیکن ہمیں سوٹ نہیں کرتا تھا، ہمیں پسند نہیں تھا، ہماری عقلوں سے ٹکراتا تھا، ہمارے معاشرے سے ٹکراتا تھا، آج کے دور سے ٹکراتا تھا، مس فٹ تھا، کیا کہیں گے، بور تھا، بوریت ہوتی تھی، لوگ ہمیں پینڈو نہ کہیں، فنڈامنٹل نہ کہیں، ہمارا مذاق نہ اڑایا جائے۔ کچھ تو ہوگی نا دلیل آپ کے پاس، کچھ تو لاجک ہوگی نا، کچھ تو وہاں تحویل آپ پیش کریں گے نا، سوچ کے رکھیے گا۔ اگر آپ مطمئن ہیں کہ میں یہ پیش کر کے بچ سکتا ہوں یا بچ سکتی ہوں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ضرور سوچیے گا کہ یہ جتنی تحویلیں، یہ جتنی دلیلیں، یہ جتنی بھی باتیں آپ نے یہاں پہ گھڑنی ہیں، ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنا ہے، مطمئن کرنا ہے کہ اب اتنا بھی دین تو نہیں ہے نا، اب ان باتوں پہ تو اس دور پہ عمل نہیں ہو سکتا نا، لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور ہم وہیں بیٹھے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کو رب کے سامنے سرخرو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ سب سن کے یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات جو نبی کی مخالفت میں، اور ساری ہیں ہمارے گھروں میں جو آج کل جو ہو رہا ہے نا مسلمانوں کے، اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اس لیے ضرور نوٹ کریں کہ صبح سے لے کے رات تک ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں ہے یا ان کی مخالفت میں ہے۔ اور پھر کہا کہ ہم پیغمبروں سے بھی دریافت کریں گے کہ تم نے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں، اور نعوذ باللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچایا ہو، صرف انہیں یہ بتا کے کہہ کے ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پہنچایا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، جیسے کہ سورۃ مائدہ میں فرمایا یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، یہ آیت نمبر 109 میں ہم پڑھیں گے، رسولوں کو جمع کرے گا، پھر کہے گا تمہیں کیا جواب ملا۔ مقصود کفار کو ڈانٹنا اور ذلیل کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے کیا ہم اس زمرے میں آتے ہیں کفار کے یا مشرکین کے؟ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تو کیا جواب ملا؟ صرف اس دور کے کفار کا نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے دور کے بھی جب کہیں گے کہ میرے امتی، اور پتہ چلے گا یہ بدعتی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں مجھ سے دور کریں۔ اور آگے آیت آتی ہے جس میں اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، استغفر اللہ، کہیں ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہوں۔ اس لیے یہ چیز بہت الرٹ کرتی ہے، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے
کیونکہ ہم بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں. ہمیں بھی اٹریکٹ کرتی ہیں دنیا کی کشش، دنیا کی آسائشیں، رہائشیں، بہت کچھ. مزہ آتا ہے ہر چیز میں، میوزک ہے، سب ہے. کیا چیز روکتی ہے یہ کہ کل ہم کس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور آج ہمارے گھروں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیج دیں تو آپ بتائیں کہ ہماری نظریں ملائی جا سکیں گی ہم ان سے. کسی نے بڑا اچھا، کافی دن میں دیکھتی رہی فیس بک پہ، یہ چلتا رہا کہ ہر ایک سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور آپ کی ان سے ملاقات ہو تو آپ کیا کریں گے. تو رو پڑے لوگ، دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے. یعنی ان کا نام ہی سن کے ہم پہ لرزہ طاری ہو گیا. بہت بڑی ہستی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. تو کبھی سوچے نا کہ کسی دن وہ آ گئے، ہمیں خواب میں کسی ایک کو نظر آ جائے تو دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے. کنفرم بھی نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، لیکن چلیں. لیکن کبھی سوچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اس وقت کا کیسے کریں گے جب ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے اور وہ کہیں یہ ہے میری وہ قوم، میری امت جو قرآن ہی کو چھوڑے بیٹھی تھی. تو قرآن کو مضبوطی سے تھامے. اور آج ضرور سوچیے گا سوتے وقت آنکھیں بند کر کے کچھ دیر، کیا میں جس طرح لائف گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں، یہ لائف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے میچ کھاتی ہے یا اس کی مخالفت میں ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.